मुहासबा करते हुए अपना हिसाब करते हुए कि अभी की करलाम। अभी तक तो तुम दूसरों का हिसाब लेते थे, सिक्योरिटी ने क्या किया, खजांची ने क्या किया। अब जरूरत है कि तुम अपना भी हिसाब ले लो। जीवन में झांक के देखो, मन में झांको, देखो अमी की करलाम। एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए ना तो किसी मुफ्ती साहब को मत बताना, चाहे वो मुफ्ती साहब महफिल के मुफ्ती हो, है ना, बिल्कुल मत बताना। ये ईसाइयों की आदत है। ईसाई लोग जानते हो, चर्च में जाते हैं, वहां एक जगह है उसको कहते हैं कन्फेशन बॉक्स। तो कोई आदमी गुनाह करता है तो जाएगा चर्च में, घंटी बजाएगा और उसके बाद उसी कन्फेशन बॉक्स में जा खड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ पादरी आके खड़ा होता है और फिर ये बोलता है अमीटा खोती कर लो, अमीटा गुनाह कर लो। नहीं, इस्लाम ने इसको मना किया है। अपने जुर्म, अपने गुनाह किसी के सामने खोलो ही नहीं। अगरचे तुम नमाज पढ़ते हो, खुदा न खास्ता तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए तो भी ऐलान मत करो कि मैंने नमाज कज़ा कर दी है। अल्लाह ताला सत्तार है ना, ऐबों को छुपाने वाला है। तो किसी से ये भी मत कहो कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है, ठीक है ना। कुछ लोग एलानिया मस्जिद में खड़े होकर कज़ा नमाज अदा करते हैं, मना किया गया। नहीं, ऐसे वक्त में नमाज मत पढ़ो। कज़ा नमाज आम जगह पे मत पढ़ो, छुप कर पढ़ो, ताकि कोई जाने नहीं कि तुमने ये खता कर डाली है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐसा, तुमको ऐसा रखा है कि तुमने खता की है, उसने ऐप तुम्हारे ढक रखे हैं। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई दूसरा देखे, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा अपने ऐप मेरी बारगाह में खोले, मेरी बारगाह में खोले और मुझसे अपनी खोती की माफी मांगे, अपने गुनाह की माफी मांगे, क्योंकि वही गफ्फार और गफूर है। कोई और दूसरा मग़फ़िरत करने वाला नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने दरबार मोहम्मदी को यह मौका दिया, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ठीक है ना। अल्लाह के बाद अगर कोई जगह है जहां इस्तिग़फ़ार के लिए अर्जी लगाई जाए तो कोई पीर फकीर वली नहीं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही का दरबार है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ही का दरबार है कि उनके दरबार में अगर आकर कोई अपनी खता की माफी चाहेगा और हुजूर दुआ कर देंगे तो अल्लाह ताला लाजिमी तौर पर उसके गुनाह को माफ फरमा देगा। पता बुझ गया ना। तो हुजूर के दरबार ये तखसीस है, हुजूर की तखसीस है, सरकार की तखसीस है। वरना इसके अलावा ये नहीं कि आप चाहे ख्वाजा साहब के पास जाओ, चाहे गौस पाक के पास जाओ, पीर साहब के पास जाओ, ये मत बोलो कि हमें खोती कर लो। नहीं, हमें गुनाह कर लो, हुजूर हमें खोती कर लो, हमें भूल कर लो। नहीं, अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाओ रसूलुल्लाह को, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगो। पहाड़ के बोझा के बराबर भी अगर गुनाह होंगे ना तो अल्लाह उसे माफ फरमा देगा। तो आज हम सब इस महफिल में बैठे हुए हैं, कितना अच्छा होता कि मैं भी, आप भी, सब भी उस रब की तरफ ध्यान लगाएं, ठीक है, जो बड़ा रहमान और रहीम है, बड़ा करीम है, बड़ा जवाद है। उसकी सिफत बहुत जवाद है, सखी है, दाता है। उसी की बारगाह में हम अपने अमल का मुहासबा करें। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में अब तक हमने क्या किया। जुदी किछु भूल त्रुटि सीटा अल्लाह का से पेश करी दो, चुपचाप, तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं जाने, बीवी माँ भी नहीं जाने, ठीक है ना। सिर्फ तुम जानो, तुम्हारा रब जाने। हुजूर को वसीला जरूर बनाना। किसको? ताजदारे वसीला जरूर बनाना। और जब वसीला मुस्तफ़ा मिल जाता है तो अल्लाह अगर गज़बनाक भी होता है ना तो अल्लाह की रहमत उस पर आम हो जाती है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को बख्श देता है। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि खानकाह से मेरा ताल्लुक़ है, आपको भी खानकाह से जोड़ना चाहता हूँ।
طریقہ خانقاہوں کا یہی ہے کہ وہاں تمہاری چین دوسروں سے کو نہیں کرائی جاتی اچام اور مریدہ سے نہیں. مرید جب آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کو خود چینو, تمہیں کی اچھے تمہیں چینو. تو جب من میں جھانکو گے نا تو من تم کو بولے گا نہیں تم مسجد بنائے تم مدرسہ بنائے, نہیں, جھٹ سے من بولے گا کہ تم ایٹا بھول کر لیں. آپ لوگ اس کو جانتے ہیں گنے کو جی جانتے ہیں. کیا بولتے ہیں مفتی صاحب؟ کسیار. کسیار. تو کسیار کا رس نکلتا ہے نا, اگر شیشے کے گلاس میں رکھ دیا جائے تو آر پار دکھتا ہے, بالکل چمکتا جھلکتا ہے, اس میں کوئی گندگی رہتی ہے؟ چھنی سے چھان کر کے بالکل جو خرپتوار تھا سب نکال دیا, بالکل صاف ہے, بہت صاف شفاف ہے نا. دنیا دیکھ رہی کہ بہت صاف ہے, لیکن جب اس رس کو آگن پہ رکھ دیا جاتا ہے, آگ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, جب اس کو آگ پہ رکھ دیا جاتا ہے, آگ پہ, تب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں تو اتنا ٹینو پال تھا بالکل چما چم, لیکن جیسے ہی اس میں آگ لگتی ہے, نیچے سے آگ لگائی جاتی ہے نا, تو اب اس رس کے اندر جتنی گندگی ہوتی ہے وہ چھائی بن کے اوپر آتی کہ نہیں آتی. تو اگر اس کو چھان کے باہر نہ نکالا جائے تو کبھی رس گڑ نہیں بنے گا, گڑ کبھی شکر نہیں بنے گی, ہے نا. جو آپ بناؤ گے شکر تو گڑ کی بنے گی, لیکن کوئی اس کو کھائے گا نہیں, وہ بہت کڑوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی گندگی اس میں شامل ہے. مگر جب اس کو آپ چھانتے چلے جاتے ہو تو اب یہ رس نہیں رہتا, یہ رس گڑ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہی گڑ شکر بن جاتی ہے, پھر یہی شکر مشری بن جاتی ہے, کوالٹی بڑھتی چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, چمک بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے مومن کا یہ دل ہے, ٹھیک ہے نا. اس دل میں جو ہماری عمل کی گندگیاں ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, لیکن جیسے ہی آپ اس کو ایمان و عقیدے کی بھٹی پہ رکھتے ہو نا تو اندر کی جو گندگی ہے, آلائش ہے, وہ اوپر آنے لگتی ہے. وہ مسلمان کامیاب ہے کہ جو اپنے عیب و خطا کی اس آلائش کو نکال کے باہر کر دیتا ہے. تو جب وہ باہر کر دیتا ہے تو اس کا یہ دل جو ہے ایسا ویسا دل نہیں ہوتا. اسی دل کے تعلق سے کہا گیا کہ قلب المومن عرش اللہ, مومن کا قلب ہی عرش الہی, ٹھیک ہے نا. مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. موقع بہت غنیمت ہے, آؤ ہم سب سرکار کا صدقہ لے لیں, اپنے ہاتھوں کو باندھیے نابھی پہ, ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھیں جیسے نماز میں باندھتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا کے من میں جھانکو, دیکھو میرا بچپن کیسا, میری جوانی کیسی, میرا بڑھاپا کیسا, اب تک کی زندگی کیسی, کہیں مجھ سے کوئی بھول خطا تو نہیں ہوئی. اگر کوئی بھول خطا گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. وہ غفور ہے, رحیم ہے, ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے. اللہ ہی معبود. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. اللہ کے اللہ کے سچے رسول ہیں. سچے رسول. استغفر اللہ استغفر ربی ربی من کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. اے اللہ اے اللہ تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ سچے دل سے سچے دل سے سب چھوٹے بڑے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہم ہیں توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب تیرے محبوب سید عالم سید عالم نور مجسم نور مجسم احمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیے الپو سمے میں رحمان الرحیم نے ہم پہ کتنا کرم کیا کہ آئے بہت سے تھے لیکن لابھ سب سے زیادہ آپ کو ملا. سب کو لابھ ملا, کوئی کھوتی نہیں, لیکن سب سے زیادہ لابھ
آپ کو میرا اللہ نے روک کے رکھا، یہ تیسرا پہر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول جلال کرتا ہے اور آسمان سے اللہ ندا دیتا ہے، اے میرے بندے اٹھ مجھ سے مانگ، تیری طلب سے سوا تجھے دوں گا۔ آج آپ لوگ چنے گئے ہو، اس وقت کو بیکار اور فضول مت سمجھنا، بڑا کارآمد وقت ہے، اللہ کی نظروں میں آ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے، میرے بندے اٹھ مانگ، تیری طلب سے سوا تجھے عطا کروں گا۔ یہی وہ سمے ہے، تم بڑے خوش نصیب ہو۔ میرا یقین کہتا ہے کہ ہر آنے والا نامراد نہیں ہے، سب بامراد ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ مثال کے طور پر شربت بٹ رہا ہو، آپ کے پاس پیالہ ہے، اور پیالے میں اگر شربت آپ نے لے لیا تو دوڑتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ بولو، باٹی میں لیا، مل گیا شربت کا، چلو بچوں کو بھی پلائیں گے، تو دوڑتے ہوئے جاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ قدم پہ نظر رکھو گے، ہے نا؟ سنبھل کے چلو گے، کہیں گرنے نہ پائے، کہیں چھلکنے نہ پائے، کہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ تو تم سب کے پیالے میں بہت آ چکا ہے، لبالب ہو چکے ہو۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں تم بھی دوڑنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ آج کی رات کا دیا ہوا اللہ کا رحمت کا پانی تمہارے پیالے میں بچے گا نہیں۔ پتہ تو بجھتے چھے نا، سب چھلک جائے گا۔ چاہتے ہو کہ یہ محفوظ رہے تو پھر اپنے قدم کو سنبھال لو، اپنے قدم کو درست کر لو، جو ملا ہے اسے سنبھال کے رکھنا۔ یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، کل قبر میں بھی کام آئے گا، انشاءاللہ تعالی یہ رحمت کا پانی کل میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ علیکہ یا حبیب صلی